یہ اتحاد یعنی آپ کا اور نون لیگ کا اتحاد کافی غیر فطری اتحاد لگ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کا ووٹ بینک کراچی اور سندھ میں نہیں ہے۔ خاص طور پر پچھلے 23 سالوں میں کوئی کامیابی نون لیگ کے حصے میں سندھ یا کراچی سے خاص طور پر نہیں آ سکی۔ اور آپ کا ووٹ بینک پنجاب میں نہیں ہے، آپ کا ووٹ بینک خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، آپ کا ووٹ بینک اس طرح بلوچستان میں نہیں ہے۔ تو نہ آپ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ وہ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، تو اس اتحاد کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ یہ اتحاد اتنی بڑی خبر کیوں بن رہا ہے؟ امیر، اگر آپ سندھ کی ڈائنامک اٹھا کے دیکھیں گے 1990 سے لے کر 2018 تک، تو آپ کو تھوڑی چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی آپ دیکھیں گے تو پورے سندھ کے اندر اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی کرپشن، نااہلی، بیسی سسٹم کا اور جو کمیشن لینا، اس کے بنا پہ سندھ کے عوام شدید ناراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ 3 دہائیوں سے ایم کیو ایم پاکستان شہری سندھ کے دلوں پر راج کرتی چلی ہے، اور یہی وجہ تھی کہ جب الیکشن ہوئے ہیں بیلٹ سے ہمیشہ پتنگ برآمد بھی ہے۔ تو ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ آنے والے الیکشن میں بھی ایم کیو ایم پاکستان شاندار کامیابی حاصل کرے گی۔ امین الحق صاحب، آپ کے اور نون لیگ کے اتحاد پر بعض لوگ تنقید کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم اگر کسی اتحاد کا حصہ بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس اتحاد کی قبولیت کا وقت ہو چکا ہے۔ دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان 22 اگست 2016 کے بعد ایک ڈفرینٹ ایم کیو ایم ہے جو اپنے تمام مستقبل کے فیصلے باہمی مشاورت سے کرتی ہے۔ اچھی بات کیا تھی کہ ایم کیو ایم پاکستان کی پوری رابطہ کمیٹی نے مشاورت کی، یہ فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جو ایک گڈ انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے پچھلے 5 سال سے پی ایم ایل این کے ساتھ تھی، اور بالخصوص پچھلے 16 مہینے سے جو آپ کو یاد ہے امیر، آپ جو اسلام آباد میں موجود ہوتے تھے، کہ غالباً 30 مارچ دوپہر کے 2 بجے ہم نے اسلام آباد میں پی ایم ایل این کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا تھا، جس میں خالد مقبول صدیقی کے ساتھ شہباز شریف سے بھی سگنیچر کیا تھا، اور تمام جسے کہتے ہیں کہ سیاسی جرگہ موجود ہے، تمام ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ موجود تھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این میں ایک کانفیڈنس لیول ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ اس کا فوائد جو ہے ایم کیو ایم کو کم، اور میرا خیال دوسری سیاسی پارٹیوں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ آپ کے اور نون لیگ کے درمیان ایک رومانس رہا ہے، نفرت بھی شدید رہی ہے۔ میں نفرت سامنے نہیں رکھتا، میں صرف رومانس سامنے رکھتا ہوں۔ 1989 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آنا تھی تو آپ ان کی حکومت چھوڑ کے نون لیگ والی آئی جی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ 1990 میں پھر آپ آئی جی آئی کی بننے والی حکومت نواز شریف کے ساتھ آپ بیٹھ گئے۔ پھر 92 میں آپریشن ہوا، آپ نے چھوڑ دیا اتحاد کو۔ پھر 97 میں پھر آپ نواز شریف کے ساتھ بیٹھ گئے، 98 میں پھر آپ نے چھوڑ دیا۔ 2022 میں آپ عمران خان کو چھوڑ کے پھر نون لیگ والی پی ڈی ایم میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو یہ جو کچھ آپ کرتے آ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، آگے کیا کریں گے آپ؟ آنے والے سالوں میں یہ اتحاد کہاں کھڑا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ صرف ایم کیو ایم کو آپ کو کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں، جی یو آئی کو دیکھتے ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کو دیکھتی ہیں، باپ کو دیکھتی ہیں، یا پی ایم ایل این کو خود بھی دیکھتی ہیں، تو خود بھی پچھلے 30 سالوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکوموڈیٹ کرتے رہے اور ڈسکس بھی کرتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں وسیع تر مفاد میں وے فارورڈ جانا، کس کے لیے؟ ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے۔ ہم ملک کے وسیع تر مفاد میں آپس میں ساتھ بیٹھیں اور پھر حکومت سازی کرنا، تو یہ تو بعد کی بات ہوگی۔ جب میرا خیال 8 فروری کو بیلٹ باکس سے جو چیز برآمد ہوگی، اس کے بنیاد پر میرا خیال حکومت سازی کی جائے گی۔ آپ سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں پیپلز پارٹی کی جگہ پہ متبادل کے طور پر نون لیگ کو لانا چاہتے ہیں اور نون لیگ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، میرا خیال ایسا آئی ڈونٹ نو کہ آپ کس رہنما کے بیان کی بات کر رہے ہیں، لیکن عملاً کیا ہے؟ عملاً سندھ میں کہ شہری سندھ میں ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ پچھلے 3 دہائیوں سے ایک سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ ابھرتی چلی آ رہی ہے، اور ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ 2008 میں یا 2013 میں کی پوزیشن ہمیں واپس لینے ہیں۔ 2008 کو دیکھتے ہیں، 2013 کو دیکھتے ہیں، تو صوبائی اسمبلی میں ایم کیو ایم کے 50+ سیٹیں ہوا کرتی تھی۔ اگر ایم کیو ایم دوبارہ 50+ سیٹ حاصل کرتی ہے اور انٹیریئر سندھ سے میرا خیال ہے پی ایم ایل این، فنکشن لیگ، جی یو آئی اور جی ڈی ایم ملا کے بھی اگر 30-35 سیٹ جیت جاتی ہیں، تو آنے والی حکومت کس کی ہوگی؟ میرا خیال ہے یقیناً یہ ایم کیو ایم پاکستان اور اس کے الائنس کی ہوگی۔ لیکن ہماری کیا خواہش ہے؟ ہماری خواہش یہ ہے کہ بالخصوص شہری سندھ میں رہنے والے تمام اکائیوں کو ساتھ لے کر چلیں۔